یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کان نزل النبی الی علی، حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جب دیکھا تو آپ کی نظر پڑی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، نظر النبی الی علی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فقال یا علی، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا تو فرمایا اے علی انت سید فی الدنیا، آپ دنیا میں سب لوگوں کے سردار ہیں۔ اے علی آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سید ہیں فی الدنیا، انت سید فی الدنیا، آپ دنیا میں سید ہیں۔ دنیا سے مراد اگر صرف لیا جاتا نا عربوں کے سردار تو وہ تو ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یا انس ادعو لی سید العرب، اے انس جاؤ نا میرے لیے بلا کر لاؤ سید العرب کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محفل میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو عرض کرنے لگی لیسا انت سید العرب، اللہ کے نبی ہم تو سید العرب آپ کو سمجھتے ہیں، کیا آپ عربوں کے سردار نہیں ہیں؟ اور کون عربوں کا سردار ہے آپ کے علاوہ؟ آپ تو جہاں پہ موجود ہیں، ہم تو آپ کو عربوں کا سردار مانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ علی سید العرب انا سید ولد آدم، میں عربوں کا سردار ہی صرف نہیں ہوں، میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، میرا مقام تو بہت زیادہ ہے۔ انا علی سید العرب، عربوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انت سید الدنیا فی الدنیا، دنیا والے جتنے ہیں ان کے تم سردار ہو، ساتھ ہی فرمایا وسید فی الآخرہ، صرف دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی جو جائے گا اس کا سردار تو ہی ہوگا علی، تیری اتباع میں ہی جائے گا، جو بھی جائے گا تیرے پیچھے پیچھے جائے گا، جو بھی جائے گا تو آخرت میں بھی سردار ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ رمضان شریف کے 21ویں روزے کو شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے اس موقع پر آپ کے کچھ فضائل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ سے آپ کے تمام صحابہ کو مقامات و مراتب ملے، فضائل ملے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مراتب ملے۔ آپ کے فضائل کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ جن فضیلتوں میں آپ کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، وہ آپ کی علیحدہ فضیلتیں ہیں۔ انہی فضائل میں سے
ایک فضیلت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس کا تذکرہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 کے اندر ابن کثیر فرماتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، وقد اطاف بہ اصحابہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد آپ کے صحابہ کا جھرمٹ تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وقت اطاف بہ اصحابہ، اتنے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد نبی میں اب جگہ ختم ہو گئی تھی بیٹھنے کی، مسجد نبی فل ہو چکی تھی، جتنے صحابہ اس جگہ پہ بیٹھ سکتے تھے وہ سارے بیٹھ گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ کے ارد گرد، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ سے فیض لینے کے لیے، لیکن ان صحابہ کرام میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ اذ اقبل علی جن، اب صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی شریف میں بیٹھنے کی جگہ باقی کوئی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، اسی اثناء میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فسلم، انہوں نے آ کر سلام دیا، جس طرح طریقہ ہے کسی محفل کے اندر آنے کا، تو سلام دینے کے بعد ثم وقفا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بیٹھنے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، جگہ تو ساری فل ہے، مسجد نبی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد، تو میں بیٹھوں کہاں؟ تو اس لیے ثم وقفا، وہ کھڑے ہو گئے، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو کھڑا ہی ہونا تھا، فنظر مکانی یجلس فیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کی جانب متوجہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام پیش کیا، اس کے بعد دیکھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے، فنظر مکانی یجلس فیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ جگہ تلاش کرنے لگ پڑے کہ کون میرے لیے جگہ بناتا ہے، اتنے صحابہ موجود ہیں تو میں بیٹھوں کہاں، مجھے کس جگہ پہ بیٹھنے کی جگہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محفل میں بیٹھنا تو میں نے بھی ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جگہ کوئی نہیں ہے، وہ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر وہ فناظر مکانی، پوری مجلس میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مجھے تھوڑی سی جگہ ملے تو میں بھی بیٹھ جاؤں۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وجوہ اصحابہ، اب یہاں سے آگے حدیث کا انتہائی عام جملہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کو بھانپ گئے کہ میرے علی کھڑے ہیں اور صحابہ سارے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے وہ پہلے آئے تھے، ان کا پہلے حق بنتا تھا، اب یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اس کو بیٹھنے دو، کیونکہ اس طرح تو ادب احترام کا بھی نہیں پتہ چلتا نا، ادب احترام تو وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، کسی بندے کا مقام تو بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہ تو اعمال اظہار کے ہیں، اگر بندہ خود ظاہر کرے تو ٹھیک، کسی کو زبردستی ظاہر کرایا جائے تو وہ تو کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی وجوہ اصحابہ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگ پڑے، آپ کے دل میں بھی یہ تمنا تو تھی کہ کون میرے علی کو جگہ دیتا ہے یہاں بیٹھنے کی، جگہ تو ہے کوئی نہیں، ساری جگہ پر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھا نا، ایہم یوسع لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ کون ان میں سے میرے علی کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کون تھوڑا سا ہٹتا ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دے، وہ بھی بیٹھ سکیں،
کیونکہ وہ کھڑے ہیں، باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وکان ابو بکر یجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک لمحے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں ادھر ادھر صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ کون میرے صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ دیتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹتا ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ مل گئے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے کا جو سب سے اعلیٰ مقام تھا صحابہ اکرام کے نزدیک، اور وہی طریقہ ہے نماز کے اندر بھی۔ آج جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں نا تو دائیں جانب کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے فرض نمازوں میں، یہ اس کو نماز جنازہ کے علاوہ نماز جنازہ میں بائیں جانب زیادہ ثواب ہے، باقی نمازوں میں دائیں جانب زیادہ ثواب ہے۔ نماز جنازہ میں آخری صف میں زیادہ ثواب ہے، باقی نمازوں میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی چلے کلیئر کرتا ہے یہاں پر۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے کا جو انداز ہوا کرتا تھا نا، آپ کے دائیں جانب وہ بندہ بیٹھتا جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا، اور صحابہ کوشش کیا کرتے تھے کہ دائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ مل جائے، لیکن یہ مقام و مرتبہ ہمیشہ ملا کرتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ہر وقت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تشریف فرما ہوتے تو صدیق اکبر ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ تو اس لیے اس حدیث میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر یجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل دائیں جانب آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر چہروں کی طرف پڑ رہی ہے صحابہ کرام کی کہ کون علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جگہ دیتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ فتزخزخ ابی بکر عن مجلسی، یہ ساری چیزیں ایک لمحے کی بات ہے کہ جیسے ہی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہوئے، سلام پیش کیا، ادھر ادھر دیکھا کہ جگہ کوئی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ کون میرے علی کے لیے جگہ دیتا ہے، کون وسعت پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے اپنے دائیں جانب بٹھا رکھا تھا، جگہ وہاں پہ ملی تھی، وہاں جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے لیے میں صحابہ کرام کے عمل سے ایک اور حدیث پیش کر دوں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاداب کے اندر کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی دودھ کا پیالہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پہلے خود پیا، پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے سنت کے دائیں جانب والے بندے کو دیا۔ تو آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے، 5-6 سال ان کی عمر تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں وہ پکڑانے لگے نا، تو آپ نے ان سے پوچھا اے غلام اگر تیری اجازت ہو تو میں ان سے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مرتبہ ظاہر بہت زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مانگی، فرمایا اگر لڑکے تو اجازت دے نا تو میں پہلے انہیں دے لوں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے لوں۔ جواب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ سے جو ملے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ کا غلام ہوں، جو کچھ آپ عطا کریں گے اس میں میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میری باری بنتی ہے تو مجھے ہی دیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہی پکڑایا۔ اب یہ تو صحابہ اکرام کا مائنڈ سیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا حدیث کے حوالے سے۔ اب ذرا ادھر آئیے نا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام و مرتبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ یتزخزخ ابو بکر علی مکانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ ماجرا دیکھا نا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اپنی جگہ سے، اور انہوں نے جگہ دے دی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو۔ جگہ کون سی دی؟ جلس علی بین رسولہ و بین ابو بکر، اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان انہیں جگہ دے دی۔ اور بھائی یہ جگہ میرے لیے تھی، ہر کوئی اس کو پریفر کرتا ہے، ہر کوئی اس کو ترجیح دیتا ہے، لیکن علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا چونکہ مقام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اتنا ہے،
اس لیے میں اپنی یہ جگہ بھی آپ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ پیچھے ہٹ گئے، سائڈ پہ ہو گئے۔ اب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہاں سے ہلے تو اسی وقت انہوں نے پکار کر کہا ہا انا یا ابو الحسن، فجلس بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بین ابو بکر۔ عرض کی ابو الحسن، آپ کا لقب تھا نا، آپ کی کنیت تھی نا، امام حسن کے باپ تھے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو کہا ابو الحسن آپ کی جگہ یہ بنتی ہے، کسی اور کو یہ جگہ ملے یا نہ ملے آپ کی یہ جگہ ہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹھ کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بین رسول اللہ و بین ابی بکر، جب بیٹھ گئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اب حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حدیث کے اگلے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا وہ دیکھیے، فرائنا السرور علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ دینے پر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جو سرور دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں، ساری زندگی کبھی ہم نے ایسا سرور نہیں دیکھا۔ سرور وہی ہمارے معنی میں بھی خوشی کو کہتے ہیں، ویسے تو یہ ایسی چیز ہے نا جو محسوس کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے جب بندے کو خوشی ہو تو اس کے چہرے سے اثرات تو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرائنا سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا، آپ کا چہرہ روشن ہوگا۔ اتنے خوش ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ثم اقبل الی ابی بکر، خوشی سے جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے تھے وہ موضوع ترک کر دیا، جو آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے اس واعظ و نصیحت کو ترک کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہیں، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنی جگہ پہ تشریف فرمائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اقبل الی ابی بکر، گویا چہرہ پھیر کر ابو بکر کی جانب اپنے آپ کو جھکا کر دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو دیکھا نا، اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام چھوڑ دیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے چہرے کو کر کے انہیں دیکھ کر فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لآل الفضل۔ اب یہ حدیث پھر قابل غور ہے، سارے صحابہ فضیلت والے، جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی فضیلت کام تو نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی علم حاصل کر لے، تقوی حاصل کر لے، صحابی کا مقام نہیں بنا سکتا۔ کوئی غوث قطب بھی بن جائے، صحابی کی وہ گھڑی جس میں اس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابدال کے مرتبے پر پہنچ جائے، غوث کے مرتبے پر پہنچ جائے، قطب کے مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن صحابی کی وہ گھڑی جس گھڑی میں اس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اس ایک گھڑی کو نہیں پا سکتا۔ تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے فضیلت والے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں انما یعرف الفضل لأہل الفضل۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو گویا دو صحابہ کی اللہ کے نبی نے عظمت یہاں پہ اس حدیث کے اندر بیان کر دی۔ فرمایا ابو بکر فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے، چونکہ میرے علی کی فضیلت تھی، اتنے صحابہ میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی جگہ پہ بٹھا کر انہیں یہ بتا دیا کہ آپ بھی فضیلت والے ہیں اور آپ ہی علی کی فضیلت جانتے ہیں، کوئی اور علی کی فضیلت نہیں جان سکتا۔ انما یعرف الفضل لآل الفضل، یہ البدایہ والنہایہ کی حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فضیلت والا ہی اہل فضیلت کو جانتا ہے، جس کے اندر فضیلت نہ ہو وہ اہل فضیلت کو نہیں جان سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ملا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ حضرت یہ مستدرک شریف کی حدیث ہے، مستدرک للحاکم صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی اسناد کے ساتھ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی۔ خود حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں راوی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، ہم چل رہے تھے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی گلیوں میں، آخذ
بیدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں ہم چل رہے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی پرورش اپنے گھر میں کی تھی، ایسی خصوصیت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہوا تھا، وَنَحْنُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے تھے تو ظاہر ہے اس وقت مدینہ شریف میں باغات ہوا کرتے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِذْ مَرَّ بِحَدِيقَةٍ، تو ہمارا چلتے چلتے مدینہ شریف کی گلیوں سے ہمارا گزر ہوا ایک باغ میں سے، میں چونکہ بچہ تھا مجھے وہ باغ پسند آیا، میں نے فوراً عرض کی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احسنها من حدیقۃ، میں نے چلتے چلتے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اچھا یہ باغ ہے، کتنا خوبصورت یہ باغ ہے، جس بندے کا یہ باغ ہوگا وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اتنا خوبصورت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باغ عطا کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس حیثیت سے بات کی، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بات کی کہ ما احسنها بحدیقۃ، کتنا خوبصورت یہ باغ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے میری جانب دیکھ کر فرمایا قال لک فی الجنۃ احسن منہا، اور میں علی تمہیں اپنا مقام و مرتبہ نہیں پتا، یہ تو دنیا میں اللہ نے اپنے بندے کو باغ دیا ہے نا، تو اس کو خوبصورت کہہ رہا ہے، تجھے یہ پسند آ گیا ہے، لاقا فی الجنت احسن منہا، میں آج دنیا میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں تیرے لیے جنت میں اس سے بھی زیادہ اچھے باغ ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احسن، اس سے بھی زیادہ دنیا میں نہیں جنت میں تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات بنا رکھے ہیں۔ یہ مقام و مراتب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حضرت ابن عباس اسی مستدرک شریف کی ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، جو مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا کیے، میں وہ صحیح حدیث سے بیان کر رہا ہوں، میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہمیں موضوع باتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں ساری صحیح حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں قال نزل النبی الی علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جب دیکھا تو آپ کی نظر پڑی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، نظر النبی الی علی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فقالا یا علی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا تو فرمایا اے علی انت سید فی الدنیا، آپ دنیا میں سب لوگوں کے سردار ہیں۔ اے علی آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سید ہیں فی الدنیا، انت سید فی الدنیا، آپ دنیا میں سید ہیں۔ دنیا سے مراد اگر صرف لیا جاتا نا عربوں کے سردار، تو وہ تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یا انس ادعو لی سید العرب، اے انس جاؤ نا میرے لیے بلا کر لاؤ سید العرب کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محفل میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو عرض کرنے لگی لیسا انت سید العرب، اللہ کے نبی ہم تو سید العرب آپ کو سمجھتے ہیں، کیا آپ عربوں کے سردار نہیں ہیں؟ اور کون عربوں کا سردار ہے آپ کے علاوہ؟ آپ تو جہاں پہ موجود ہیں، ہم تو آپ کو عربوں کا سردار مانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ علی سید العرب، انا سید ولد آدم، میں عربوں کا سردار ہی صرف نہیں ہوں، میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، میرا مقام تو بہت زیادہ ہے۔ انا علی سید العرب، عربوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انت سید الدنیا فی الدنیا، دنیا والے جتنے ہیں ان کے تم سردار ہو، ساتھ ہی فرمایا وسید فی الآخرہ، صرف دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی جو جائے گا اس کا سردار تو ہی ہوگا علی۔
تیری اتباع میں ہی جائے گا جو بھی جائے گا، تیرے پیچھے پیچھے جائے گا جو بھی جائے گا، تو آخرت میں بھی سردار ہے۔ آگے فرمایا حبیبوں کا حبیبی، علی یہ بھی سن لے، جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حبیبوں کا حبیبی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور الفاظ بھی مستدرک شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حبیبی حبیب اللہ، جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ گویا فرمایا جس نے رب کو دوست بنانا ہے وہ علی کو بنائے گا، علی کی دوستی کی وجہ سے میں اس کا دوست بنوں گا، پھر میرے وسیلے سے رب بھی اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ ایک سائیڈ نہیں ہے۔ فرمایا وہ عدو کا عدوی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وہ عدوی عدو اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور آخری جملہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما کے گئے ہیں، فرمایا وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي۔ جیسے آج ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عظمتیں بیان کی جائے تو ان کے چہرے پر اس طرح مرجھا جاتا ہے جیسے انہیں پسند نہیں ہے۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان ہو تو چہرہ خوش ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ مِنْ بَعْدِي، یہ بھی نہیں کہا کہ میری موجودگی میں، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو جو میرے بعد علی تجھ سے بغض رکھے۔ وہ ہلاک ہو گیا جس نے میرے بعد تجھ سے بغض رکھا۔ بلکہ صحابہ اکرام تو فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا بتکذیبہم اللہ ورسولہ۔ ہم صحابہ اکرام کے دور میں منافقوں کو پہچانا کرتے تھے تو تین چیزوں سے پہچانا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو منافقت کی پہچان ہے وہ تین چیزیں ہوا کرتے تھے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے، اگرچہ لفظ ہے تکذیبہم اللہ ورسولہ، لیکن رسول کی تکذیب کرنا اللہ کی ہی تکذیب کرنا ہے۔ پہلی منافق کی نشانی ہمارے ہاں یہ ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات آئے تو منافق کے چہرے پر مرجائی آ جایا کرتے، آپ کی صفات بیان کی جائے تو منافق کو تکلیف ہوا کرتی تھی، ہم پہچان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ دوسری نشانی وہ فرماتے ہیں کہ فی الصلاۃ، ہم نمازوں کی وجہ سے منافق کو پہچانا کرتے تھے کہ منافق نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، گلیوں میں بیٹھے رہتے، راستوں میں بیٹھے رہتے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم پہچان جایا کرتے تھے کہ وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الصَّلَاةِ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز وَالْبُغْضُ لِعَلِي بِنْ أَبِي طالب، اس لیے بھی ہم منافق کو پہچان لیتے تھے کہ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض ہوا کرتا تھا، ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان پل بنا دیا ہے کہ مومن علی سے محبت کرے گا، منافق علی سے بغض رکھے گا۔ یہی معیار منافقت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں آپ سے محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ